نور پارے ہیں، اور یہ سب میرے پرانے جملے ہیں، یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید بے جان حرفوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے اور زندہ کرنے والی کتاب ہے، خود زندہ ہے اور زندگی عطا کرتی ہے۔ یہ سب میں صرف تشویق کے لیے یا ترغیب کے لیے یا تحسین کے لیے نہیں کہتا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے۔ قرآن مجید زندہ وجود ہے اور زندگی بخش ہے، تو اس کے نور میں اگر زندگی بسر کرنی ہے تو پھر غور کرنا ہوگا۔ یہ آیت کریمہ آیہ شہد اللہ بہت مشہور آیتوں میں سے ہے، یعنی ذکر و ورد کے لیے بھی تجویز کی جاتی ہے یہ آیت، بزرگان تعلیم کرتے ہیں۔ فکر اور عمل کے لیے تو ہے ہی ہے پورا قرآن، صرف ذکر و ورد کے لیے نہیں ہے، فکر و عمل کے لیے ہے۔ لیکن مقام ذکر اور ورد میں بھی اس آیت کے تعلق سے ایک بات یہ بتائی گئی ہے، علماء، فقہاء، بزرگان، عرفاء، سبھی ہر طبقے سے تقریباً بزرگان نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ آیت شہد اللہ مختلف مواقع ہیں اس کی تلاوت کے، ہر نماز کے بعد تلاوت کرنی چاہیے، اور اگر سونے سے قبل، یعنی جب آپ وضو کر کے سونے کے لیے بستر پر جائیں اس وقت اگر اس کی تلاوت کریں اور روز کریں، پابندی کریں۔ اصل چیز ہے کسی بھی عمل کو لگاتار بلا ناغہ انجام دینا۔ تو کہتے ہیں کہ جب روز محشر اٹھے گا وہ شخص تو پروردگار اپنے فرشتوں سے کہے گا اس شخص کے اور میرے درمیان ایک عہد ہے، اس کا حق میں ہی ادا کروں گا۔ تو گویا یہ ایک عہد توحید ہے، یہ رشتہ توحید کو مستحکم کرنے والا عہد ہے، یہ حضرت حق سے، رب الارباب سے، پروردگار سے رشتے کو مستحکم کرنے والا ایک عہد و پیمان ہے۔ اور اگر بندہ روزانہ یہ عہد و پیمان دہراتا رہے تو روز محشر اسے یہ انعام ملے گا کہ فرشتے حیرت زدہ رہ جائیں گے جب حضرت حق کی خود آواز آئے گی کہ اس بندے سے میرا ایک عہد و پیمان ہے اور میں ہی اس کا حق ادا کروں گا۔ یہ وہ آیت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مجھے یقین ہے کہ آج سے آپ حضرات اسے ترک نہیں کریں گے۔ کسی ایک آیت کے وفادار ہو کے دیکھیے، پورے قرآن پہ تو ہم سے آپ سے کیا عمل ہوگا، کسی ایک آیت سے تو وفاداری کا حق نبھانے کی کوشش کیجیے، پھر دیکھیے وہ آیت، اس کا ذکر، اس کا ورد، اس پر عمل کرنے کا جذبہ، اس کی بنا پر آپ کے توفیقات میں کیسے اضافہ ہوگا۔ توفیقات میں یوں اضافہ ہوگا کہ جس کام کو آپ ناممکن سمجھ رہے ہوں گے وہ بھی سہل اور آسان ہوتا چلا جائے گا۔ جسے آپ ناممکن سمجھ رہے ہوں گے وہ بھی سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ بات توحید کے مضمون سے متعلق ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ کوئی نہیں ہے معبود برحق سوائے اس کے۔ اللہ نے گواہی دی بھی آپ کر سکتے ہیں ترجمہ، اور اللہ گواہی دیتا ہے یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ کوئی نہیں ہے معبود برحق سوائے اس کی ذات کے۔ والملائکۃ، اور اللہ کے خاص ملائکہ، یا لفظ خاص ہٹا دیجیے،
اختیار ہے ابتدائی مرحلے میں، جہاں اختیار سلب ہوتا ہے وہ آخری مرحلہ ہے۔ اور اس کے ملائکہ گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور وہ گواہی دیتے ہیں جو اہل علم ہیں۔ اولو العلم کے ترجمے میں اس وقت میں نے اہل علم کہہ دیا، لیکن اولو العلم کے معنی میں ترجمے میں عام طالب علم شریک نہیں ہو سکتے۔ طالب العلم الگ ہے، اولو العلم الگ ہے۔ ہم سب ہیں طالب العلم، جتنے انسان غیر معصوم ہیں سب طالبان علم ہیں۔ کوئی بلندرین درجے طلب پر پہنچا ہوا ہے، کوئی ابتدائی منزلت طلب پر ہے، لیکن ہیں سب طالب العلم۔ جو بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے نادان، وہ طالب العلم ہی رہے گا، چاہے جتنی بھی عمر بڑھتی چلی جائے۔ اولو العلم تو بس ہم اسے کہیں گے کہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، رحلِ رسالت پہ آئے، قرآن سنانا شروع